معاملات میں آپ پکے ہو جائیں، جس کے ساتھ جو بات ہوئی ہے اس کو مکمل رکھیں، باتوں میں ہیرا پھیری نہ ہو، جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا۔ آج جیسے کہ لوگ معاملات میں شک کرنے لگ گئے کہ مسلمانوں کے ساتھ ڈیل کرنا مشکل ہے، کہ پتہ نہیں ہے کب بھاگ جائے کب دھوکہ دیتے۔ نہیں میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ معاشرہ بنایا تھا جہاں لوگ فخر کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ تجارت کرنے میں، اس لیے کہ دھوکہ اسلام میں جائز نہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، لوگوں نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ صرف مسلمان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، غیر مسلم کو دے سکتے ہیں۔ اسلام کسی بھی انسان کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دیتا، چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، کسی بھی۔ غش جس کو کہتے ہیں، دھوکہ اسلام میں جائز ہی نہیں۔ کسی صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ بغیر ٹکٹ کے میں سفر کر لیتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا وہ ہماری تھوڑی نہ ہے، وہ تو ان کی ہے، حکومت اس کی ہے، اور وہ تو لوٹ کے کھا ہی رہے ہیں۔ میرے عزیزو، چور اگر چوری کر رہا ہے تو تو برابر کی چوری کرے گا، کسی کی بھی ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اسلام میں غش اور دھوکہ کسی طرح سے جائز نہیں۔ کئی ایسے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، جاب کرنے والے بچے نوکریاں کرتے ہیں کمپنیوں میں، ان کے مالک نان مسلم ہیں، کئی مرتبہ وہ یہ پوچھتے ہیں کیا ہم اپنی کچھ چیزیں ان سے چھپا کر کے حاصل کر سکتے ہیں جبکہ غیر مسلم ہیں؟ نہ، جائز نہیں ہے۔ بلکہ وہاں تمہارے لیے اور بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے، اور بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ صرف تمہارے اس کے ساتھ معاملات ہی نہیں ہے، بلکہ اس وقت تم اسلام کے ریپریزنٹیٹیو ہو، وہ تمہارے ذریعے سے اسلام کو دیکھ رہا ہے۔ انگلینڈ میں ایک مسئلہ ایسا پیش آیا تھا، بس کا ایک کنڈکٹر ٹکٹ دیتے دیتے اٹھنی، جس کو وہاں پر پینی کہا جائے، ہاف پاؤنڈ، ہمارے یہاں کی اٹھنی جس طرح سے ہو، 1 روپے کے 2 حصے، ہاف پاؤنڈ ایک بندے کو زیادہ دے دیا اس نے ٹکٹ میں، ٹکٹ کے بچت میں واپس۔ اور اس کے بعد ہو سکتا ہے غلطی سے اس طرح پیسے آ جاتے ہیں، وہ مسلمان تھا، اس نے رکھ لیا، اور اس کو پتا بھی ہے کہ میرے پاس ہاف پاؤنڈ زیادہ آیا ہے، وہ رکھ لیا۔ سفر تقریباً 1 گھنٹے کا تھا، کئی مرتبہ وہ بندہ سوچتا بھی رہا کہ ہاف پاؤنڈ واپس کر دوں، پھر اس نے دل میں یہ سوچا ہاف پاؤنڈ سے اس کا ہونے والا کیا ہے، یہ تو اچھی سیلری والا ہے، ہاف پاؤنڈ سے اس کا کیا بھلا ہونے والا ہے، میرے پاس رہ گیا تو کون سی بڑی بات، رکھا رہا۔ لیکن میرے عزیزو، ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، بزرگوں نے فرمایا جس کو حلال کھانے کی عادت ہو، اگر غلطی سے کہیں حرام لقمہ اس کے پاس آ جاتا ہے تو غیب سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھنا، آپ حلال کھانے کے عادی ہیں، کبھی حرام لقمہ آپ کے پاس آ گیا تو آپ کے ہاتھوں میں کپ کپی آ جائے یا آپ کے منہ میں متلی آنے لگ جائے، اللہ حفاظت فرماتا ہے، کوئی ذریعہ پیدا کرتا ہے۔ وہ بندہ ہے 1 گھنٹے کے سفر میں کشمکش میں تھا، اخیر میں اترنے سے پہلے اس نے سوچ لیا ہاف پاؤنڈ سے اس کا کچھ نہیں ہوتا تو میرا کون سا ہوتا ہے، میں کیوں رکھوں، میرے لیے کہاں حلال ہے۔ لے جا کر کے اس کنڈکٹر سے اس نے کہا کہ یہ آپ نے مجھے ٹکٹ سے واپس دینے کے وقت زیادہ دیا تھا، یہ آپ کے پیسے لے لیجیے۔ اس نے رکھ لیا۔ کنڈکٹر نے کہا غلطی سے نہیں دیا تھا، جان بوجھ کے دیا تھا، غلطی سے نہیں دیا تھا، میں جانتا ہوں تو مسلمان ہے، اور میں پچھلے کئی سالوں سے اسلام کو پڑھ رہا ہوں، اس کی امانتوں کو پڑھ رہا ہوں، اور آج میں دیکھنا چاہتا تھا کیا اسلام کا وہ اثر آج بھی باقی ہے، تو نے واپس کر کے اپنے اسلام کا وہ اثر مجھے دکھا دیا۔ میرے عزیزو، آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ معاملات میں صرف آپ ہیں اور سامنے والا ہے، آپ اسلام کے ترجمان ہیں، اس وقت اسلام کے ایمبیسیڈر ہیں، آپ اس وقت اسلام کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، میرے آقا کے اخلاق کے علمبردار ہیں۔ دنیا آپ کو دیکھ کر کے اسلام سیکھنا چاہتی ہے، آپ کو دیکھ کر کے اسلام کو سمجھنا چاہتی ہے۔ کتابوں سے پڑھا ہوگا، عمل سے سمجھ جاتے ہیں، اس لیے اپنے معاملات کو صحیح کرو۔
جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ انسانیت کی، انسانیت اسلام نے جو سکھائی ہے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پوری کائنات میں اس کا مثیل، اس کی نظیر نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کے احترام کے لیے ہی تو یہ بیان فرمایا۔ اس مکہ میں جہاں بیٹیوں کو مار دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ انقلاب نہیں پیش کیا کہ ایک بیٹی بھی اگر تم نے پال کر کے اس کی شادی کر دی، حضور فرماتے میری شفاعت اس پر واجب، وہ جنت کے لیے میرے پاس آئے۔ بچیوں کے حقوق کو بڑھایا، ماں اور بہنوں کے حقوق کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسے بیان فرمایا۔ پہلے بہنوں کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، اور شریعت میں آج ان کا حصہ ہے۔ بہت سارے مسلمان آج مطلب پرست ایسے ہو گئے، مال زیادہ آ گیا، باپ کی طرف سے وراثت ملی تو اس پر ناگ سانپ کی طرح بیٹھ گئے اپنی بہنوں کا حصہ مار کر کے، اور وہ یہ کہتے ہیں بہنوں کی تو ہم نے شادی کر دی تھی نا، اس میں تو لاکھوں خرچہ ہوا تھا۔ ارے وہ کھانا کھلائی ہوئی چیز کو تم انگلی ڈال کر کے الٹی کروانا چاہتے ہو؟ کسی بہن کی شادی کروانا یہ وراثت کی حصوں میں سے اس کو ڈیڈکٹ نہیں کیا جائے گا، وہ تو تمہارا اخلاقی فریضہ تھا جو تم نے ادا کر دیا، وہ تمہاری اخلاقی ذمہ داری تھی جو تم نے ادا کیا۔ بہنوں کا حصہ ماں باپ کی وراثت میں سے جتنا قرآن نے بتایا ہے اتنا دو، ورنہ قیامت کے دن ایک بالشت زمین کے بدلے 7 زمین و آسمان کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، وہ اٹھا نہیں پائے گا، اور بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہوگا آخرت میں، بہت بڑے عذاب میں۔ تم کتنے دن کے لیے حاصل کر رہے ہو بہنوں کے حقوق مار کر کے؟ لوگ یہ سوچتے ہیں اور ویسی ہی باپ جب مرا ہوتا ہے تمہاری بھی عمر 40 کے آس پاس ہو رہی ہوتی ہے اکثر، بچے کتنے تمہاری زندگی کے 15-20 سال، ان 15-20 سالوں میں اپنی بہنوں کے حقوق لے کر بیٹھ جاتے ہو، کیا تمہارا حاصل ہوا آخرت کے عذاب کے علاوہ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بیان فرمایا اس کو پورا ادا کرو۔ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ جس کا جتنا آ جائے وہ ہمارا ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ 40 سال تک بھی اگر تمہارے پاس کوئی اس کا مانگنے والا نہ آیا تب بھی وہ مال تمہارا نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے، میں آپ کو صرف اور صرف اس کی ایک جھلک بتا دوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص، بنی اسرائیل میں 3 لوگ ایسے تھے جو ایک پہاڑ کی چٹان کھسک آنے کی وجہ سے غار میں پھنس گئے۔ وہ تو پناہ لینے کے لیے رکے تھے اور ایک چٹان آ کر غار کے منہ پر گر گئی، پھنس گئے، وہی قبر بن گئی۔ رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، کوئی ان کے پاس آسرا نہیں تھا کہ نکل جائیں۔ تینوں نے یہ طے کیا کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے سے اس پہاڑ کی چٹان کو ہٹا دے۔ تو تینوں نے کہا اپنی اپنی نیکیاں یاد کرو جو زندگیوں میں کی گئی تھی۔ یہ صحیح حدیث ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کون سی چیزیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ اس میں سے ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا، اس نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے میں اس وقت تک گھر میں کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک اپنی ماں کو نہیں کھلا دیتا تھا۔ اس کی بوڑھی ماں تھی، ایک رات وہ آیا اور بچے بھوکے تھے، اس وقت بچے باپ سے لپٹ گئے کھانے کے لیے۔ وہ بندہ کہتا ہے اس وقت بھی جب شدت سے مجھے بھوک لگی تھی میرے بچوں کو، سب سے پہلے میں اپنی بوڑھی ماں کو چبا کر کے کھلایا، پھر بچوں کو کھلایا۔ اے رحمان اگر تجھے یہ ادا پسند آئی ہو میری زندگی کی تو اس پہاڑ کی چٹان کو ہٹا دے۔ پہاڑ کی چٹان تھوڑی کھسک گئی، لیکن اتنی نہیں کہ وہ لوگ نکل سکتے۔ دوسرے نے سجدہ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، اے رب العالمین تو بہتر جانتا ہے میں اپنے چچا کی بیٹی کا عاشق تھا اور ہمارے درمیان محبت چلتی تھی۔ ایک دن ایسا آیا کہ سارے لوگ چلے گئے اور ہم دونوں تنہا تھے۔ ایک عاشق اور معشوقہ دونوں کسی جگہ تنہا ہو جائیں تو شیطان تیسرا آ ہی جاتا ہے۔ دونوں کہتے ہم گناہ کا پورا ارادہ کر لیے تھے، کوئی نہیں تھا، مگر میرے اس چچیری بہن نے مجھ سے کہا کہ ڈرو اللہ دیکھ رہا ہے، ہم تنہا نہیں ہیں۔ اور اس دن سے آج تک اے رب العالمین میں نے اپنے جسم کو گناہ کے دھبے لگنے سے بچا رکھا ہے۔ موقع تھا گناہ کا مگر تیرے خوف سے میں نے گناہ نہیں کیا۔
اس نیکی کو اس نے وسیلہ بنایا تو چٹان کھسک گئی۔ تیسرا جو بندہ تھا جو مجھے بیان کرنا ہے آپ کے سامنے، جو میرے ٹاپک ہے، جو ہمارا آج کا عنوان ہے، تیسرا بندہ وہ کہتا ہے کہ اے رب العالمین، تو جانتا ہے کہ میں مزدوروں کو اپنے ہاں کام کے لیے رکھتا تھا، کام کراتا تھا، زمینوں کا مالک تھا۔ ایک مزدور ایسا بھی آیا میری زندگی میں کہ اس کی ماہانہ تنخواہ دی جانی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ غائب ہو گیا۔ توجہ، یہ بندہ کہتا ہے اللہ میں اس کی مزدوری کو، اس کی تنخواہ کو رکھ لیا، چاہتا تو کھا لیتا جیسے سارے سیٹ کھا بیٹھتے۔ جتنے بھی مزدوروں کی تنخواہ ہیں کاٹ لی جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور جبکہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ مسلمان اگر ہو تو توجہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو، اللہ کو یہ پسند ہے۔ اب یہ بندہ کہتا ہے کہ وہ مزدور تنخواہ لیے بغیر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو لے کر ایک بکری خرید لی اور بکری کو پالا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کہہ رہا ہے بکری کو پالا، بکری نے بچے دیے، اور پھر اس میں برکت اتنی ہوتی گئی، سالوں بیت گئے، بکریوں سے بکریاں، بکریوں سے بکریاں اتنی بڑھ گئی کہ وہ ریوڑ ہو گیا، بلکہ ایک میدان میں بھی وہ بھر نہیں پاتی تھیں۔ مجھے شہر سے باہر جانا پڑا، شہر سے باہر بہت بڑا میدان ان بکریوں کے لیے، ایک بکری سے اتنی بکریاں ہو گئی۔ اور یہ بھی بات بتا دوں، میرے آقا نے فرمایا بکری میں برکت ہے، سارے جانوروں میں بکری میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور اتنی زیادہ بکریاں ہو گئیں، لیکن اس میں سے ایک بکری بھی نہ اس نے بیچا، نہ کھایا، نہ استعمال کیا۔ کئی سالوں کے بعد وہ مزدور واپس آ جاتا ہے، اور آ کر کے اس نے اپنے آقا سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں آپ کے یہاں مزدوری کیا کرتا تھا، کام کرتا تھا، اور ایک آخری وقت ایسا آیا تھا کہ میں اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا، اگر ہو سکے تو آج میری بڑی مجبوری ہے، میں بہت بے بس ہوں، میری وہ مزدوری اگر آپ کے پاس رکھی ہو تو مجھے دے دیجیے۔ یہ بندہ کہتا ہے میں اس مزدور کا ہاتھ پکڑا اور لے جا کر کہا یہ ساری بکریاں تیری مزدوری کی ہیں، یہ تیری تنخواہ ہے۔ اس نے کہا سیٹھ صاحب کیا مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ، میری تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ ایک بکری بھی آ سکے آج کے زمانے میں، اتنی ساری بکریاں۔ وہ کہتا ہے جس وقت تو اپنی تنخواہ چھوڑ گیا تھا میں اس وقت تیری رقم سے ایک بکری خریدا اور اللہ نے اس میں اتنی برکت عطا کی۔ وہ بندہ دیکھتا ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں سچ کہہ رہا ہوں، بکریاں ہی نہیں اس میں سے ایک بال بھی میرا نہیں ہے، سب کچھ تیرا ہے، بکریاں بھی تیری، رسیاں بھی تیری۔ وہ بندہ خوشیوں کے ساتھ ہانکتے ہوئے وہ بکریاں لے کر کے جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے ایسا بندہ میں نے نہیں دیکھا جو اپنے حقوق اور معاملات میں اتنا پکا ہو۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بندہ کہتا ہے اللہ یہ میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا، تیرے خوف سے کیا۔ رب تعالیٰ نے اس کی یہ دعا سنی، حضور فرماتے ہیں فوراً وہ چٹان کھسک کر کے نکل چکی تھی، تینوں باہر آ گئے تھے۔ بڑی بڑی مصیبتوں میں آج بھی ہم گرفتار ہیں، ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہے تو رکھو اور دعا کرو۔ ہم نے کسی انسان کے ساتھ اگر اس کی مصیبتوں میں ایسا سلوک کیا ہے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں آج رکھو، دیکھیں مصیبتیں کیوں نہیں دور ہوتی۔ ہم نے تو ایسی چیزیں کہاں رکھی ہیں۔ اسی لیے معاملات میں اسلام بہت زیادہ تاکید کیا ہوا ہے۔ میرے عزیزو کچھ لوگوں کو باتیں کڑوی لگتی ہیں لیکن یہی صحیح ہے عزیزو، یہی صحیح ہے۔ آج اگر تم ان حقوق کی پامالی کرو گے تو قبر بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ میں ان کی بات نہیں کرتا جن کا آخرت کا تصور ہی نہیں، آپ کو آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے، اس لیے اپنے معاملات کو صحیح رکھو۔ ایک لقمہ بھی بلکہ ایک جنازہ میرے آقا کی بارگاہ میں ایسا آیا تھا، صحابہ کھڑے ہیں صفے لگائے ہوئے ہیں، حضور نے پوچھا اس مرے ہوئے آدمی پر کسی کا کوئی قرضہ باقی ہے؟ جماعت میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ 2 درہم کا قرضہ باقی ہے۔ حضور پیچھے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں صلو علی صاحبکم ولا اصلی علیہ، تم چاہو تو اپنے اس ساتھی کی جنازے کی نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھنے والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ 2 درہم کا قرضہ باقی تھا بس، ہم تو اس کو بس کہتے ہیں نا تھوڑا سا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔
دوسرے ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی آقا میں اس کی ضمانت لیتا ہوں. حضور نے پوچھا کب تک ادا کرو گے؟ انہوں نے کہا مجھے شام تک کا وقت دیا جائے، اس کی طرف سے جس کا قرضہ باقی ہے میں وہ ادا کر دوں گا. جب انہوں نے یہ ضمانت لے لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. یہ ہے اسلام. اور بڑے بڑے حقوق کی پامالی کرنے کے بعد اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونا اسی کا نام ہے، داڑھی ہو، ٹوپی ہو، جبہ کبا ہو، معاملات میں اگر گرا ہوا ہے تو اس کے اندر اسلام کی بو باس نہیں آئی ہے، وہ ایمان کا حصہ نہیں رکھتا ہے. اور اخیر میں یہ عرض کروں گا، ساتھ ہی یہ تو مسلمانوں کے معاملات تھے، آپ کو میں بتاؤں انسانیت کے لیے، حقوق کے لیے سب سے پہلے ابھی آج کی اس دنیا میں جو ایک لائے عمل تیار کیا گیا اور ایک دستور آیا آسٹریا کے ویانا شہر میں 1993 میں پہلی یہ کانفرنس کے اندر اقوام متحدہ جس کو UN کہا جاتا ہے، جو یونائٹڈ نیشن، تقریباً 170 کنٹریز مل کر کے یہ حقوق بنائی کہ انسانوں پر کیا کیا حقوق ہو سکتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کے حق تلفی نہ کرے، جنگوں کے حقوق. یہ ساری چیزیں کب بنی ہیں؟ یہ آپ فیڈریشن ہے، اس کا نام ہے ویانا فیڈریشن، اس نام سے یہ پوری دنیا میں عام کیا گیا. 1993 کی بات کر رہا ہوں، آج سے تقریباً صرف اور صرف 32 سال پہلے، سمجھ رہے ہیں آپ، 32 سے 33 سال پہلے پوری دنیا میں انسانوں کے حقوق کے لیے ایک لائحہ عمل بنایا گیا، ایک دستور بنایا گیا. مجھے حیرت ہوتی ہے پڑھ کر، اس نئی دنیا میں صرف 32-33 سال پہلے تم انسانوں کے حقوق لائے ہو. ذرا تاریخ پڑھے ہوتے آج سے 1400 سال پہلے اس سے زیادہ حقوق محمد الرسول اللہ نے بیان فرمایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف بیان نہیں کیا، حدیثوں میں اس کو محفوظ کرایا ہے، اور پورے دستاویزات آج محفوظ ہیں ہمارے پاس، پورے محفوظ ہیں. آپ اگر جا کر دیکھیں فقہ کی کتابوں میں، فقہ جو مسئلے مسائل وضو کے، نماز کے، آپ کے روزے کے، جتنے بھی مسائل ان کو فقہ کہا جاتا ہے. ہماری فقہ میں اگر آپ کو میں بتاؤں 2 بڑی کتابیں آپ کو ملتی ہیں، ہدایہ، ہمارے فقہ حنفی کی کتابیں جو ہم نے پڑھی، بہت بڑی بڑی ضخیم کتابیں. ایک کتاب کے اندر وضو سے لے کر کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سارے مسائل آ گئے. اور دوسری ایک پوری جلد ہے جس میں صرف اور صرف خرید و فروخت کے مسئلے ہیں، صرف اور صرف معاملات، سب جو میں نے ابھی بیان کیا آپ کو میں بتا رہا ہوں اسی لیے کہ اتنے محفوظ دستاویزات حقوق کے لیے کسی کے یہاں نہیں ہیں. آج قوانین بنے ہیں کہ ایک مال دوسرے سے خریدو تو اس کے کیا کیا حقوق ہیں، جبکہ 1400 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کیسے بیان کیے کہ اگر تم نے کسی جگہ پر جا کر کے مال خریدا تو اس کے کتنے حق ہیں، کہ تمہیں کتنے میں لینا ہے، کہ اس کو کتنے میں دینا ہے. یہ بھی ربح فاسد نہیں ہوگا، غلہ جمع کر کے نہیں رکھے گا کہ جب لوگوں کے پاس مال کی قلت آئے تو نکالے گا. یہ سارے حقوق کے سلسلے میں اسلام پہلے سے بیان کیا ہوا ہے. یہاں تک کہ ایک مشہور آپ کو بات بتا دوں، مشہور منگنی کے سلسلے میں آپ لوگ سوچتے ہوں گے یہ منگنی کیا ہوتی ہے، شادی سے پہلے ایک انگیجمنٹ کا جو رسم ہے، اسلام میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے، کیا تصور ہے، منگنی کیوں کرتے ہیں؟ اسلام میں ایک مسئلہ ہے، توجہ. کوئی مال میں خریدنے کے لیے گیا، مثال کے طور پر ایک قالین مجھے خریدنی تھی، میں نے صاحب مال سے یعنی دکان والے سے اس کی قیمت لگائی، اس نے کہا یہ 1000 روپے کی. ابھی ہماری بات چیت چل رہی ہے، دوسرے صحابہ آئے اور انہوں نے اس کی بولی لگا دی. حضور فرماتے ہیں یہ جائز نہیں جب تک کہ تمہارا پہلا بھائی بات مکمل نہ کر لے. اپنے بھائی کی بے پر بے جائز نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ مسئلہ ہے یہ شریعت کا. میں اگر خرید رہا ہوں تو دوسرا اس میں گھس کر کے نہ خریدی کی بات نہ کرے جب تک میری ڈیل مکمل نہیں ہو جاتی. یا تو میں چھوڑ دوں یا تو میں لے لوں، نکل جاؤں، اس کے بعد دوسرے کا حق ہے. یہ اسلام کا مسئلہ ہے. یہی کانسیپٹ ہے منگنی کا. منگنی کیوں کی جاتی ہے؟
کسی لڑکی کو آپ نے دیکھا، پیغام نکاح بھیج دیا اور لڑکی نے قبول کر لیا، شادی ابھی نہیں ہوئی، اور یہ اعلان کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بھائی نے کسی لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیج دیا ہے تو اپنے بھائی کے پیغام پر پھر کوئی دوسرا آدمی پیغام بھیج نہیں سکتا، حرام ہے اس کے لیے۔ اب وہ اس کو پوچھ نہیں سکتا، کیونکہ جب تک ان کی ڈیل مکمل نہ ہو جائے، یا تو ٹوٹ جائے، ختم ہو گئی کہ نہیں کرنا ہے شادی، تو اس کے بعد نئے سرے سے اگر کوئی چاہے تو پھر اس کے پاس پیغام نکاح بھیج سکتا ہے، ورنہ جب تک کوئی مسلمان کسی عورت کے نکاح کے پیغام بھیجا ہوا ہے اس وقت تک دوسرا کوئی اس کو پیغام نکاح نہیں بھیج سکتا۔ یہ ہے حقوق اسلام میں، اتنا زیادہ محفوظ رکھا گیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمان آج کم علم ہو گئے، جاہل ہو گئے، پڑھتے نہیں ہیں، ورنہ تمہارے دین میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں رکھی، کوئی ایک ادنا سا شائبہ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ دین ہے جس کی شروعات ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ آؤ میرے عزیزو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں اس دین سے بہتر دستور تمہیں کائنات میں کہیں نہیں ملے گا، اس سے بہتر زندگی تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ جانوروں والی زندگی یہاں نہیں ہے جو انسان کو آج فیشن کے نام پر اٹھا کر کے بازار کی زینت بنایا گیا ہے، بلکہ یہاں میں سچ بتاؤں لوگوں نے میٹل تو بنا کر ترقی کی ہوگی، ایروپلین تک بنایا ہوگا، کمپیوٹر بنایا ہوگا، موبائل بنایا ہوگا، لیکن مدینے کے تاجدار نے انسان بنائے ہیں، انسان بنائے ہیں، اور انسان بنانا کائنات کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ میٹل سے تو کچھ بھی بنا لو گے، لیکن انسان کے اندر انسانیت ڈال کر اس کو اعلیٰ بنا دو، یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ اور یہ بات کہیں ملتی ہے امریکہ میں، یو کے میں، کہیں پر بھی جاؤ ان سے پوچھو بنے ہوئے انسان کہاں ہیں، ان کے پاس میٹل کی ترقیاں بہت ہیں، روح سے پرمغز کوئی انسان نہیں ملتا۔ ہاں انسان اگر کہیں بنائے گئے ہیں تو وہ تاجدار مدینہ کے دربار میں ابو بکر آئے تھے تو صدیق بنائے گئے ہیں، عمر آئے تھے تو فاروق بنائے گئے ہیں، عثمان آئے ذوالنورین بنائے گئے، علی آئے تھے 9 سال کی عمر میں، میرے مصطفیٰ نے حیدر کرار بنا کر بھیجا ہے۔ انسان بنائے گئے ہیں، اپنے آپ کو بھی انسان بناؤ تو آؤ میرے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں اٹھو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔